غلط یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مظلوم کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں. کسی کے مکان پر کوئی قبضہ کر لے, وکیل کہتا ہے میں آپ کا مکان دلواؤں گا, میں 30 لاکھ روپے لوں گا. سچ ہے, میں 30 لاکھ روپے لوں گا, آپ کا مکان دلوا دوں گا. بتائیے آپ, وکیل کہتا ہے میں 30 لاکھ روپے دوں گا آپ سے, آپ کا مکان دلوا دوں گا. 50 لاکھ کا مکان کا قبضہ کیا کسی چور نے اور ڈاکو نے, آپ نے اسے 30 لاکھ مانگ لیے, اس نے 50 لاکھ کا مکان قبضایا. آپ کے جو ہے قبضہ کرنے والے جو ہے ظالم میں اور وکیل میں صرف 20 لاکھ کا فرق ہے. یہ 30 لاکھ مانگ رہا ہے, وہ 50 لاکھ, پھر وہ 50 لاکھ لے گیا, اتنا فرق. فرمایا کہ وکالت کہتے ہیں کسی مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر, ظالم سے اس کا حق چھین کر مظلوم کو دلوانا. تو میں اس پر وکالت کہتا. تو ہم نے عرض کیا کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا, میں کہ یہ سب سے زیادہ کمینے پن کی بات ہے. زیادہ کمینہ ہوتا ہے, کمینہ آدمی مجبور آدمی کی ذات کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے, یہ کمینے پن کی بات ہے. میں کمینہ ہے وہ شخص جو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے. میں اس کی آپ کو مثال پیش کر رہا تھا. اس نے کہا لڑکی سے کہ میں آپ کو 300 اشرفیاں سونے کی دوں گا, آپ مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کر. اس کے فقر نے, اس کی تنگی نے اسے گناہ پر آمادہ کر دیا. یہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ, میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا, مجھے کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں تھا, میرے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی, میں نے صرف تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا, اور میں نے لڑکی کو 300 اشرفیاں سونے کی دی کہ تم یہ مال لے جاؤ. لڑکی نے کہا آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی, آپ یہ مال کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے آپ کو آپ کی مدد کرتا ہوں, میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ اے اللہ, اگر میں نے یہ عمل تیری وجہ سے کیا ہے اور میں نے یہ گناہ تیرے خوف سے نہیں کیا تو یہ چٹان ہٹا دے. وہ چٹان, فرمایا چٹان سر کی, چٹان سر کی, حرکت میں آ گئی چٹان. اس نے عمل پیش کیا کہ اس نے اپنے نفس کو مجبور کیا یہاں حرام سے بچنے پر. تو میں کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے, ہم اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنائیں, ہم اس کے نکلنے کے لیے راستہ. میں تو اس کی مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہاں اسے تقوی اختیار کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, من یتق اللہ یجعل لہ مخرج, کہ ہم تو نکلنے کا راستہ بنائیں گے ان کے لیے جو اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی کوشش کریں. حالانکہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اپنے نفس کو مجبور کرنا حرام سے بچنے کے لیے, فرمایا کہ اس کوشش کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کوشش کو تقویٰ کہتے ہیں. میں نے پہلی مثال پیش کی ہے, من یتق اللہ یجعل لہ مخرج, کہ آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے, ہم اس کے نکلنے کے راستہ بناتے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک صحابی تھے عوف بن مالک, ایک صحابی تھے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشرکین کی قید میں تھے, مشرکین کی قید میں تھے, اور اتنا عرصہ رہے ان کی قید میں کہ ان کے والدین ان کی رہائی سے مایوس ہو گئے کہ یہ واپس نہیں آ سکتے. مشرکین نے ان کو تانچ سے باندھا ہوا تھا, مشرکین نے ان کو تانچ سے باندھا ہوا تھا. ان کے والد نے آ کر عرض کیا کہ میرا بیٹا عوف مشرکین کی قید میں ہے اور میں اس کی رہائی سے مایوس ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم اس کی رہائی کی امید رکھو اور اس کو کسی طرح پیغام پہنچا دو کہ وہ
اپنے قید میں لاہور کا اہتمام کرے، لاہور پڑھے. کیا پڑھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آج کل تو لوگ ان کلمات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آج کل لوگ ان کلمات کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. میں درمیان میں عرض کر دیتا ہوں کہ آج کل کچھ لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے، کوئی نیا لمبا وظیفہ بتلاؤ تو پڑھ لیں گے، اور اگر انہیں مصنون دعائیں بتائی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو دعائیں پرانی ہو گئی ہیں. آج کل لوگوں کو نئے وظیفے پڑھنے کا شوق زیادہ ہے، حالانکہ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو پریشانیاں اور تکالیف اور جو مقدمات اور قرضے اور جو بیماریاں اور پریشانیاں فرائض کے ضائع کرنے سے آئیں گی، وہ وظائف کے پڑھنے سے حل نہیں ہوں. لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، یعنی کوئی وظیفہ بتا دو. لوگ وظائف پوچھتے ہیں، فرائض ضائع کرتے ہیں. وظائف معلوم کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان سے غصے کو لاحول پڑے. اللہ کے زمانے کے لوگ یہ لاحول کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے لاحول کی کثرت کرنے والے کے اوپر سے نقصان کے 99 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جو آدمی لاحول کا اہتمام کرتا ہے اس کے اوپر سے نقصان کے 99 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سب سے چھوٹا دروازہ رنج اور غم کا ختم ہو جانا ہے. بھلا جب ادنا دروازہ یہ ہے تو اعلیٰ دروازہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نقصان کے 99 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس شخص پر جو لاحول کی کثرت کرتا ہے. انہوں نے اس کو پیغام پہنچایا کہ وہ لاحول پڑھے. اور بن مالک کو پیغام پہنچایا گیا کہ تم لاحول پڑھو. اسے لاحول پڑھی. اللہ کی شان جس تانت سے بندھا ہوا تھا وہ تانت کھل گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. یہ نکلے جیل سے باہر جیل کی اونٹی بیٹھی ہوئی جس پر سوار ہوئے. اس پر سوار ہو کر باہر نکلے تو پورا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا تھا. پورا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا تھا. مشرکین کے ان کو ایک اشارہ کیا، سارے اونٹ ان کے تابع ہو گئے. اس سب کو لے کر اپنے گھر پہنچے. آواز دی دروازے سے. ماں نے کہا مجھے عوف کی آواز لگتی ہے. باپ نے کہا عوف کہاں آ سکتا ہے؟ دروازہ کھولا. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے اور سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بھی بنایا اور ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے رزق کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی. اس طرح نازل ہوئی من یتق اللہ یجعل له مخرج ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں اور ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچتا. تو میں نے عرض کیا کہ تقوی پر اللہ نے 5 وعدے کیے ہیں. تقوی پر 5 وعدے، تقوی پر 5 وعدے کیے ہیں. میں پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم نکلنے کا راستہ بنائیں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی سوال سے اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے فقر کو چھپا لے، اپنے فقر کو مخلوق سے چھپا لے، جو آدمی اپنے فقر کو مخلوق سے چھپا لے، فرمایا ہم ان کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کرتے ہیں جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچتا. دیکھیے ایک صحابی تنگ آ گئے فاقے سے. ایک صحابی فاقے سے تنگ آ گئے اور فاقے سے تنگ آ کر
گھر سے باہر نکلے، بیوی کو خیال یہ ہوا کہ کہیں سوال نہ کر دیں۔ بیوی نے پڑوسیوں سے اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے اسے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ تنور میں آگ جلائی تاکہ دھواں اٹھے اور لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے گھر میں کھانا پک رہا ہے، حالانکہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی چکی چلانی شروع کی کہ چکی کی آواز سے پڑوسی سمجھیں گے کہ ان کے یہاں آٹا پیس رہا ہے، حالانکہ گھر میں کوئی دانہ پیسنے کو نہیں۔ گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا شوہر نے دور سے، تو خیال یہ ہوا گھر میں آگ کیوں ہے، کیا بات ہے، گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کیا بات پیش آئی؟ آ کر دیکھا تو تنور سے دھواں نکل رہا تھا اور پورا تنور بکروں کی چاپوں سے بھرا ہوا تھا گھر میں، حالانکہ کوئی گوشت کا ٹکڑا کھانے کو نہیں تھا، پورا تنور بکرے کی چاپوں سے بھرا ہوا۔ ادھر چکی کو جا کر دیکھا تو چکی بغیر چلائے چل رہی تھی اور اس میں سے آٹا نکل رہا تھا، چاروں طرف سے آٹا نکل رہا تھا اور چکی بغیر چلائے خود چل رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ آٹا خوب ہو گیا ہے، انہوں نے چکی کا پارٹ اٹھا دیا۔ اس کے رسول اللہ آج تو عجیب واقعہ پیش آیا ہے، آج تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے، اگر تم اس چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے، اس چکی کو چلتے رہنے دیتے تو اس میں سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا اور یہ ہمیشہ چلتی رہتی اور ہمیشہ اس میں سے آٹا نکلتا رہتا۔ تم نے چکی کا پارٹ اٹھا کر اس سلسلے کو ختم کر دیا، ورنہ یہ چکی کبھی نہ رکتی اور اس میں سے آٹا ہمیشہ نکلتا۔ کہ اللہ کا وعدہ ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے رزق ملنے کی کوئی امید نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ چوہے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگ اپنے پیسے تجوری میں رکھتے ہیں کہ چوہے سے کاٹ نہ سکے۔ اللہ کی شان، صحابی پیشاب کر رہے، صحابی پیشاب کر رہے اور پیشاب کے دوران چوہا اشرفیاں لے کر آ رہا تھا، 17 اشرفیاں چوہے نے لا کر دی ہیں، 17 اشرفیاں چوہے نے لا کر دی۔ حالانکہ یہ مال کو نقصان پہنچانے والی قسم ہے، لیکن صحابی کو چوہے نے 17 اشرفیاں لا کر دی۔ یہ صحابی یہ مال لے کر آج عرض کیا رسول اللہ میں پیشاب کر رہا تھا، یہ مال آیا ہے، مجھے اس مال کا کیا حکم ہے میرے لیے، اس مال کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ مال پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس سوراخ میں ہاتھ کو داخل نہیں کیا جہاں سے چوہا نکال رہا تھا؟ کہتے جی میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا اگر تم ہاتھ لگاتے اس کو تو سوال ہوتا ہے کہ یہ مال کس کی امانت ہے، اگر اس کا کوئی مالک نہ ملتا تب بھی یہ مال تمہارا نہ ہوتا، لیکن کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چوہے کے ذریعے سے دیا ہے لہذا یہ مال اللہ کی طرف سے تمہیں رزق دیا گیا ہے، یہ مال تمہارا ہے، کھاؤ اور کھلاؤ۔ بچیے آپ پیشاب کرتے ہوئے صحابی کو چوہے نے لا کر رزق دیا ہے، کیا بھی تو اختیار کرتا ہے، ہم ان کے لیے رزق کا اور آمدنی کا ایسا راستہ کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے 17 کھجوریں دی، آپ نے مجھے 17 کھجوریں، 17 عدد کھجوریں ایک مٹھی میں۔ تو میں کہ ابو ہریرہ کھجوریں لے لو اور انہیں اس تھیلے میں ڈال لو، جب بھی تمہیں ضرورت ہوا کرے اس تھیلے میں سے کھجور لے کر کھایا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلے سے کھجوریں آپ کے زمانے میں کھائیں، آپ کی وفات ہو گئی،
میں نے اس تھیلے میں سے کھجوریں ابو بکر صدیق کے زمانے میں کھائیں اور ان کی وفات ہو گئی. میں نے اس تھیلے سے کھجوریں عمر کے زمانے میں کھائیں اور ان کی شہادت ہو گئی. میں نے اس تھیلے میں سے کھجوریں عثمان کے زمانے میں کھائیں. تو بات ہے کہ میں نے حساب لگایا کہ میں نے 17 کھجوروں میں سے کتنی کھجوریں خود استعمال کی ہیں، کتنا آنے والے مہمانوں کو کھلائی ہیں. میں نے جو حساب لگایا تو 1050 من کھجوریں کھائی. کتنی؟ 1050 من. کون سا باغ ہوگا کھجوروں کا جو 1000 جو ہو گیا؟ ایک کون سا باغ ہوگا جو 1050 من کھجوریں دے گا؟ کہتے ہیں میں نے 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں کھائی. یعنی 1050 من کھجوریں 17 کھجوروں میں سے. اس کے بعد بھی کھجوریں تو ختم نہیں ہوئی، لیکن میرا تھیلا غائب ہو گیا. تھیلا غائب ہو گیا. اس تھیلے کے غائب ہونے کا کیا سبب ہوا؟ فرمایا کہ برکتیں اور اللہ کے خزانوں سے بہرحال فائدے اٹھانے کے راستے امت کے لیے کھلے رہیں گے جب تک امت میں اطاعت رہے گی. جی ہاں، فرماتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت ہونی تھی اور میرا تھیلا غائب ہوا کیونکہ امیر سے بغاوت کی. لوگوں نے، مسلمانوں نے امیر سے بغاوت کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس برکت کو اٹھا لیا اور میرا وہ تھیلا پھر غائب ہو گیا. ورنہ میں نے اس تھیلے میں جس میں 17 کھجوریں تھی، میں نے اس میں سے اپنے اندازے کے مطابق 1050 من. کتنا کلو ہو گیا؟ 1050 من کا. دیکھو حساب لگانا والے. 1050 من کھجوریں میں نے 17 کھجوروں میں سے کھائی. اس لیے کہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ہمیں اس جگہ رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. اس لیے کہ آدمی ظاہری اسباب سے امید کر لیتا ہے. یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، یہ زمین اتنا غلہ دے گی، بس. حالانکہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے والے کی نظر اسباب سے بہت آگے چلی جاتی ہے. اس لیے کہ اسباب تو بہت تنگ ہیں اور امید کرنا اللہ سے. اور گمان کی تو کوئی حد نہیں ہے. گمان کی کوئی حد نہیں ہے. آپ اللہ سے جیسے گمان کر لیں گے اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق کریں گے. گمان کی کوئی حد نہیں ہے. آپ اللہ سے جیسا گمان کر لیں گے اللہ آپ کے گمان کے مطابق کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو صحیح جگہ سے دیتے ہیں جہاں اس کا گمان خیال بھی نہیں پہنچتا. ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہوں گے. صحابی نے رستم کا قلعہ فتح کیا، فاتحہ میں داخل ہوئے. جتنا سامان اسباب مال تھا قلعے کے اندر سب لے لیا. صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک کمرے میں داخل ہوا اکیلا. میں نے دیکھا کہ ایک بت کھڑا ہوا ہے اور اس بت کا اشارہ، انگلی کا اشارہ زمین کی طرف ہے.
کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بانٹا ہے کہ اس کا اشارہ کسی مال کی طرف ہے، اس کا اشارہ کسی مال کی طرف، اس کا اشارہ کسی مال کی طرف ہے۔ میرے دل میں بات آئی، میں نے اس کے انگلی کے اشارے کو دیکھا زمین پر کس جگہ پڑ رہا ہے، میں نے اس جگہ سے کھدائی شروع کی اور صرف میرے دل میں یہ بات تھی کہ اس بت کا اشارہ کسی مال کی طرف ہے۔ کہتے میں نے وہاں سے کھدائی کی تو وہاں سے بہت مال نکلا، بہت مال نکلا۔ میں وہ سارا مال لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا مومنین، اس مال کو میں نے نکالا ہے، اس مال کو میں نے نکالا ہے، مجھے کسی نے مشورہ نہیں دیا اور میرا کسی نے اس کی کھدائی میں میری کسی نے مدد نہیں کی، میں نے تنہا اس کی کھدائی کی ہے اور تنہا نے اس کو نکالا ہے۔ ہاں بے شک یہ مال تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے یہ مال دیا ہے، مگر تم اپنی ذات سے نہیں ہو، تم جماعت کے ساتھ تھے، لہذا اس مال کو سب پر تقسیم کر دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس مال کو ساتھی پر تقسیم کیا، حالانکہ میں نے اکیلے اس کو نکالا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیری مددیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ظاہر کے خلاف صحابہ نے حکم پورا کیا ہے، اللہ نے ظاہر کے خلاف ان کی مدد کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دو وعدے سب سے پہلے ہیں قرآن میں یتق اللہ یجعل له مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کی کمائی کے راستوں کو بھی آسان کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے کمائی کے راستے کو آسان، لوگوں نے حرام راستے اختیار کیے ہیں، کمانے کے لیے حرام راستے اختیار کیے ہیں، حالانکہ جو آدمی کمانے کی لائن میں تقوی اختیار کرتا ہے فرمایا کہ ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی تھے، اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے تھے۔ ظاہر بات ہے ملک کے بادشاہ ہیں، انہی کا ملک ہے، انہی کا مال ہے، انہی کا خزانہ ہے، ساری رعایا کو اپنے خزانے سے دیتے ہیں تو خود کیوں نہ لیں۔ داؤد علیہ السلام وہ اپنی تنخواہ بیت المال سے لیا کرتے تھے 2000۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ نبوت کا اور خلافت کا کام کریں اور پبلک کے مال سے اپنی ضرورت پوری کریں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اس لیے کہ انبیاء اور صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ دین کے کسی کام پر اس کا معاوضہ نہ لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے تعلیم کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ اللہ ہی سے دیں۔ لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ انبیاء علیہ السلام ہر نبی کی زبان پر یہ بات ہے کہ ہم آپ سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتے، ہم آپ کو اللہ کے لیے تعلیم دیتے ہیں، ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، ہم آپ کو اللہ کے لیے تعلیم دیتے ہیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ کہنا ہے لا اسألکم علیہ اجرا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کیا کر رہے، وہیں بیٹھ جاتے جہاں کھڑے تھے۔ سنو غور سے بات، داؤد علیہ السلام وہ بیت المال سے اپنا خرچ دیا کرتے تھے اور رات کو بیس بدل کر، آواز بدل کر رات کو اندھیرے میں پھرتے اور اپنی رعایا سے پوچھتے کہ تمہارا جو بادشاہ ہے داؤد کیسا آدمی ہے، تاکہ لوگ ان کا عیوب بتائیں
اور لوگوں سے اپنے عیوب معلوم کر کے اپنی اصلاح کریں. یہ بڑے اخلاص کی بات ہے کہ آدمی اپنے اوپر تنقید کرنے والے رکھے. یہ اخلاص کی بات ہے. مخلصین اپنے اوپر تنقید پسند کرتے ہیں اور ریاکار اپنے لیے تعریف پسند کرتے ہیں. ریاکار وہ ہوتا ہے جو تعریف پسند کرتا ہے. ریاکار تعریف پسند ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور مخلص اپنے اوپر تنقید پسند کرتا ہے کہ لوگ ان پر تنقید کریں. داؤد علیہ السلام اپنا بیس بدل کر، آواز بدل کر لوگوں سے معلوم کرتے تھے کہ بتاؤ داؤد کیسے آدمی ہے. لوگ تعریف کیا کرتے تھے کہ بڑے عبادت گزار ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں، مسلسل روزہ رکھنے والے ہیں. اللہ کی شان. اللہ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کیا انسانی شکل میں. اسے پوچھا، او بھائی فلانے، داؤد کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا آدمی بہت اچھا ہے. آدمی تو بہت اچھا ہے مگر ایک کمی ہے. آدمی بہت اچھا ہے مگر ایک کمی ہے. کیا کمی ہے؟ کمی یہ ہے کہ یہ نبوت کا اور خلافت کا کام کرتے ہیں لیکن خود کما کر خرچ نہیں کرتے. بیت المال سے زیادہ خرچ دیتے، بیت المال سے ذاتی خرچ لیتے ہیں، خود کو کام نہیں کرتے. تو طے کر لیا کہ آج کے بعد مجھے بیت المال سے کوئی تنخواہ نہیں لینی ہے، اس لیے کہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو، حاکم ہو یا صدر ہو، فرمایا کہ وہ ملک کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ ملک کا مالی ہے. ایک مالی ہوتا ہے، ایک مالک ہوتا ہے. مالی ہوتا ہے جو اس کی نگرانی کرے، حفاظت کرے. مانا کہ بادشاہ ملک کا مالک نہیں ہے، بادشاہ ملک کا مالک نہیں ہے بلکہ مالی ہے کہ آپ تو نگرانی اور آپ تو رکھوالی کرنے والے ہیں. یہی مزاج صحابہ کا تھا. اللہ اکبر. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ 5000 ان کو تنخواہ دیا کرتے تھے. 5000. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں 5000 کی اپنی تنخواہ میں سے ایک پیسہ اپنی ذات میں خرچ کر لوں تو کل اللہ قیامت مجھ سے یہ کہیں گے کہ سلمان تم نے اپنی خدمت کا بدلہ دنیا میں لے لیا ہے، اب تمہارے لیے یہاں کوئی اجر نہیں. میں آخرت کے اجر کو ضائع کرنا نہیں چاہتا ہے.